قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. اس سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی. اتنی لذت ہوگی اللہ کے جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی. اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے ان سے سجدہ نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم بولو نہیں. کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہے، یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے، جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے. ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں، ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہے مسجدوں میں جا کے. اتنی سخت وعید بتائی گئی ہے کہ اس وقت کمر نہیں جھکے گی. تخت کی جیسے تخت ایک دم سخت رہتا ہے وہ جھکتا نہیں ہے، تو بالکل اسی طرح بے نمازی کا یہی حال رہے گا. اور جو دنیا میں نماز پڑھتا ہے تو وہ فوراً سجدے میں چلا جائے گا. اتنی خطرناک وعید ہے. اس لیے وقت نکال کر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں ہیں کہ انسان کے جو ہاتھ پیر ہے، تمام جو اعضاء ہے صحیح سلامت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کریں گے. یعنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی غفلت کی بات ہے. اس لیے ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں. لوگوں کے پاس بھی نماز کے عجیب عجیب بہانے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ طہارت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں تھک کر ابھی آیا. تو یہ کوئی بہانہ ہے؟ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کوئی شخص اگر نماز کو جا رہا ہو، اگر وہ کہتے کہ چلیے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس کو اگر ہم بہانہ بنا دیں تو وہ تو وہاں سے نکل جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے. طہارت نہیں ہے تو غسل کر لو، نہا لو، دھو لو. جس طرح شادی بیاہ میں بھاگتے ہیں، یہ ہماری غفلت ہے. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ ہمیں دعوت آئی ہے، شادی میں جانا ہے، تو کہتا ہے کہ صرف 5 منٹ رکو، ابھی نہا کر، ابھی پانی ڈال کر آتا ہوں، ابھی صاف صفائی کر کے آتا ہوں، ابھی کپڑے چینج کر کے آتا ہوں. تو وہاں ہمارے پاس ٹائم رہتا ہے. لیکن نماز کو جانے کے لیے ہمارے پاس بہانے آ جاتے. لیکن جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم اس کے لیے نہیں بھاگیں گے، اس کے لیے نہیں دوڑیں گے، اس کے لیے ہم وقت نہیں نکالیں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑی غفلت کی بات ہے. نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارا خود کا نقصان ہے. ہم دوسروں کو نقصان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم خود کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے ہم خود بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں میں بھی ماحول بنائیں نماز پڑھنے کا. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری اولادیں نماز پڑھیں گی. باپ نماز پڑھے گا، ماں نماز پڑھے گی تو بچے نماز پڑھیں گے. ہم بچوں کو یہ کہیں گے کہ بیٹا جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، تو بچے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نیک کام کر رہے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی وہی عادت آتی ہے. اس لیے ہم غفلت نہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کریں.